امام وقت موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور بالخصوص طلبہ پر مولا کی خصوصی نگاہ ہے۔ آپ طالب علم جو ہیں، اس سے پہلے کہ آپ دنیا والے لوگوں کی نگاہوں میں ہیں، آپ سب ہم سب امام زمان کی نگاہ میں ہیں، چونکہ یہ ان کی غیبت کا زمانہ ہے، اور یہ دینی تعلیم جو ہے یہ ان کا حکم ہے، اس کے ذریعے دین کو زندہ رکھنا ہے۔ کچھ علماء پیدا ہوں جو بڑے معارف بیان کریں، علم کو نشر دیں، یہ امام وقت والی ڈیوٹی ہے نا۔ یہ یعنی وہی ہدایت کا سلسلہ ہے، بڑی خصوصاً طالب علم۔ اس لیے طالب علموں کا تھوڑا سا کام بھی مولا کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بسا اوقات ہم مشکلیں دیکھتے ہیں خصوصاً طلبگی کے عالم میں، جس میں سے ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ مثلا مادی اعتبار سے مشکلات ہیں، یہ ہماری اپنی پرورش ہے ایسی، چونکہ ہمارے ائمہ بھی ایسے تھے۔ جب لوگوں نے ہادی والا معلم والا مقام پانا ہو تو اس میں بسا اوقات ایسے ایسے مراحل آتے ہیں۔ یہ قسم کی پرورش ہے ہماری کہ بالآخر آپ کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ مستحکم رہیں۔ تو یہ کب رہیں گے؟ جب ہم طلبگی میں ان مشکلات کو تحمل کرنا سیکھیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک بہت بڑے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ برجردی سے پہلے ان کا بڑا مقام تھا۔ تو یہ ابو الحسن اصفہانی جب طالب علم تھے، ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں ایک مدرسے میں تھا، تو ظاہر مدرسوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے مادی اعتبار سے، تو سردیاں تھی بڑی سخت، اور اتفاق سے کوئلے اور ان چیزوں کا بھی اہتمام نہیں تھا، تو ہم بڑی سردی میں تھے، اوپر سے کھانے پینے کی بھی مشکلات تھیں۔ تو میرے والد جو ہیں وہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ بڑے ناراض ہوئے۔ حالانکہ وہ مجھے پہلے منع کرتے رہے کہ آپ طالب علم نہ بنیں، طالب علمی بڑی سختی ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، ظاہر اچھے حالات تھے ان کے۔ تو وہ جب میرے مدرسے میں آئے تو دیکھا ہم سب طالب علم جو ہیں وہ بڑے سردیاں اور پریشانی، اور خصوصاً اس دن بہت سردی تھی، اور کوئی انگیٹھی کوئی کوئلے کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم جلائیں اور کمرہ۔ تو میرے والد آئے تو انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا حالت ہے، اٹھو جلدی کرو، سامان باندھو، چلو گھر چلیں۔ اب وہ مجھے مجبور کر رہے تھے اور میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں یہیں رہوں، یہ درس پڑھوں، امام زمان کا فوجی بنوں۔ اب والد کا بھی حکم تھا، وہ بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، تو اسی عالم میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور ان کا یہ جملہ تھا کہ کوئی آپ کا یہاں والی وارث نہیں ہے، نہ آپ کا کمرے گرم ہے، نہ آپ کی کوئی مناسب جگہ۔ اسی دوران کسی نے دق الباب کیا، مدرسے کا دروازہ، خادم نے باہر جا کے دروازہ کھولا اور مجھے آواز دی کہ ابو الحسن اصفہانی آپ سے کام ہے۔ میں دوڑتا گیا تو باہر ایک شخصیت تھی، ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا بھی تھا جس میں کوئلے تھے اور کچھ پیسے تھے۔ کہا یہ کوئلے ہیں اور آپ کے کمرے میں فلاں جگہ پہ شمع پڑی ہوئی ہے، آپ نے خود رکھی تھی، آپ کو بھول گئے ہیں، وہ شمع اٹھائیں اور یہ کوئلے اپنا کمرہ گرم کریں، اور یہ پیسے لیں، کھانے پینے کا سامان لیں، اور یہ جو آپ کے کمرے میں صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ ان طالب علموں کا وارث ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بے وارث ہے۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ انسان تھوڑا سا مشکلات کو دیکھے۔ بالآخر اس نے کہا جب عالم بننا ہے، فقیہ بننا ہے، تو پتہ نہیں کتنی مشکلات دیکھنی ہے، جس طرح ہمارے ائمہ دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ ان کا وارث نہیں۔ اب جب آغا ابو الحسن اصفہانی نے جب آ کے کمرے میں وہ ساری چیزیں رکھیں اور والد کو بتایا، تو پھر وہ والد جو ہیں کہتے ہیں وہ اسی طرح بیٹھ کے دو زانوں بیٹھ کے اور اتنا گریہ کیا کہ یہ تو امام وقت تھے، کیونکہ یہ میں صرف آپ سے بات کر رہا تھا، کیسے وہاں پہنچی۔ تو عرض خدمت ہے ہماری باتیں، ہمارے اعمال، ہمارا مطالعہ، ہمارا مباحثہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، امام وقت